ہو جانا جہاں غصہ انسان کو قابو کرنے لگے، انسان غصے کو قابو نہ کر سکے، یہ خراب ہے، یہ غلط ہے۔ غیرت کی علامت ہے غصہ آ جانا، لیکن غصہ اب انسان تین حالتوں میں غصہ کرتا ہے، سنیں گے سب اس کو غور سے۔ تین حالتوں میں، ایک بعض کا تکبر کی وجہ سے، میں آج دیکھ رہا تھا متعدد کتابیں جو علماء علم اخلاق نے لکھی ہیں کہ بعض کا جسے تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ صحیح طرح سے بات کیوں نہیں کرے، اسے غصہ بہت زیادہ آئے گا، تم جیسا کوئی نہیں ہے۔ انسان اگر اسی بات کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ ارے مجھ سے بے انتہا افضل لوگ اسی دور میں موجود ہیں، مجھ سے بڑے بڑے بہتر لوگ پہلے بھی گزر گئے ہیں، کبھی بھی تکبر نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبر صرف اس کے لیے ہے۔ جب سرور کائنات نے امیر المومنین نے کبھی تکبر نہیں کیا، ہمیشہ تواضع سے پیش آتے تھے۔ کبریائی تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، صرف اس کے لیے تکبر ہے۔ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، اگر بات پہنچ رہی ہے مجھے خاموشی کچھ نہیں کہتے۔ جو ہیں وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے۔ نوجوانوں کو خاص طور سے غصے پہ قابو پانا چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے کبھی آنکھیں کھول کے مت دیکھیں، سر جھکا کے بات کریں، چاہے وہی غلط ہو۔ اکثر نوجوان یہ پوچھ لیتے ہیں لیکن غلطی تو میرے والدین کی تھی۔ بھائی اسی غلطی کے دوران بھی آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے کہا گیا ہے۔ غلطی نہ ہو تو اپنے چھوٹے کے سامنے بھی آپ غصے میں بات نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ جب انسان کی غلطی نہ ہو تو چھوٹے پہ بھی غصہ نہیں کر سکتے۔ غلطی چاہے والدین کی ہو تب بھی ان کے سامنے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کی غلطی تھی اس لیے میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ عزیزان گرامی، اس لیے اپنے غصے پہ قابو کرنا سیکھیں، نوجوان خاص طور سے۔ نمبر ایک، تکبر کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے۔ دوسرے، جب انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، تحقیر کرے لوگوں کی، میں تو اتنا بہت بڑا نہیں ہوں لیکن یہ میرے سامنے بہت چھوٹا ہے۔ کیسے فیصلہ کیا آپ نے؟ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے۔ بعض کا جسے آپ سب سے زیادہ حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ میں بات کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ امام سجاد سے کسی نے کہا مولا جب بھی آپ صدقہ نکالتے ہیں تو صدقہ دینے کے بعد جب فقیر کو آپ صدقہ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں؟ فقیر کو صدقہ دینے کے بعد ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا کہ ان اللہ ہوا یقبل الصدقات، اللہ ہی صدقات کو قبول کرنے والا ہے۔ سائل کے ہاتھ کے نیچے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں محسوس یہ کرتا ہوں میں نے بھی زیارت کی اس لیے ہاتھ کو چومتا ہوں۔ فقیر کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، صدقہ قبول کیا اس لیے تو آپ کا درجہ بڑھا ہے۔ اگر فقیر صدقہ قبول نہ کرتا تو آپ صدقہ دیتے کسے؟ اس طرح سے جو ائمہ سے افضل کوئی نہیں ہے جب وہ اتنے تواضع سے فقیر کے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں جب سوچتا ہوں روح کانپ جاتی ہے۔ جو جانتے ہیں تکلف نہیں ہے، جیسے ہم لوگ آپس میں تکلف میں بات کر لیتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ تکلف نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جن سے افضل کوئی نہیں وہ اتنے تواضع سے پیش آئیں، اور جو ہم خود گنہگار ہیں ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ میں پہلا تکبر کی وجہ سے غضب آتا ہے، دوسرا انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، اور تیسرا جب انسان بعض اوقات دوسروں کا حق مار لے تو انسان کو بعض اوقات زیادہ غضب ہوتا ہے کہ میں اس کا کس طرح سے حق حاصل کروں۔